بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل یہ انبیاء کرام کی جماعت تھی جن کا ذکر انک لمن المرسلین میں ہوا. فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے وہ تھے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا بغیر کسی واسطے کے. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو ہم نے بلند کیا، اور بعض کو اللہ نے بلند کیا درجات کے اعتبار سے کئی درجے کے ساتھ. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کے کو واضح دلائل دیے، اور ان کی تائید کی ہم نے جبریل امین کے ذریعے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتے تو مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو سب کو ایک دین پر جمع کر دیتے، تو ان کے بعد کے لوگ آپس میں قتل و قتال نہ کرتے. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور دین واحد پر جمع نہ رہے. وہ اختلاف یہ تھا کہ منہم من آمنا، بعض ان میں وہ تھے جو ایمان لائے. ومنہم من کفر، اور بعض ان میں وہ تھے جنہوں نے کفر کیا. اس لیے قتل و قتال کا سلسلہ چل پڑا. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتے تو مقتتلوا، پھر بھی باوجود اختلاف ادیان کی بھی قتال نہ ہوتا، لیکن یہ اللہ کی مشیت تھی کہ قتال ہوگا. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ رب العالمین کرتے ہیں جس کا وہ ارادہ فرما لیتے ہیں. سورۃ بقرہ حصہ نمبر 2 کا باب نمبر 4 چل رہا ہے. اس باب میں دو بنیادی بات تو ایک ہی ہے جس کا خلاصہ ہے ترغیب الی القتال، ترغیب الی الجہاد. دو امور کا رد کر کے جہاد کی طرف اور اللہ کے راستے میں لڑنے اور مر مٹنے کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے. نمبر 1، موت سے ڈر کر قتال ترک نہ کرو. نمبر 2، اپنی قلت پر نظر کر کے قتال ترک نہ کرو. یہ دو باتیں ان آیات مبارکہ میں آیت نمبر 243 سے، بلکہ 243 سے شروع ہوئی اور 253 نمبر آیت تک یہی مسئلہ چلا ہے. ایک ہی دو عنوانات تھے. پہلا عنوان یہ تھا کہ موت سے ڈر کر اللہ کے راستے میں لڑنا چھوڑ نہ دو، کیونکہ موت تو بغیر اسباب کی بھی آ جاتی ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. اسباب موت نہیں تھے اور موت آ گئی. اور کبھی اسباب موت ہوتے ہیں لیکن موت نہیں آتی.
دوسرا اپنے قلت پر نظر کر کے ترک قتال نہ کرو. اس کے لیے بنی اسرائیل کے طالوت اور جالوت کا واقعہ تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا اور بہت ساری تفصیل اس میں آ گئی کہ قتال تو کرو گے لیکن قتال شرعی کے لیے سب سے پہلے امیر کا انتخاب ضروری ہے. ایسا امیر جو مؤید من اللہ ہو، ایسا امیر جو جسمانی اور روحانی طور پہ فٹ ہو، اور ایسا امیر جس کو تم مطاع سمجھتے ہو، جس کی تم اطاعت اپنے آپ پر لازم سمجھتے ہو اور اس کی اطاعت کو شریعت کا حکم سمجھتے ہو، ایسا امیر ہونا چاہیے. اس امیر کے ساتھ جب لشکر تیار ہو جائے تو اس لشکر کی تنقیح اور لشکر کی چان پھٹک ہونی چاہیے، اور پھر اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہوئے، اس سے مانگتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے دشمن سے جب ٹکراؤ گے تو اللہ تمہاری ملوکیتوں کو خلافت میں بدل دیں گے اور تمہیں اللہ زمین کا خلیفہ بنا دیں گے. یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد وجہ قتال بیان کی گئی کہ جنگ کیوں ہوتی ہے، تو فرمایا لوگوں کے دفاع کے لیے، دین کا دفاع کرنے کے لیے قتال لازمی ہے. اگر قتال نہ ہوتا تو کفر غالب آ جاتا، شرک ہی شرک ہوتا اور زمین فساد اعتقادی و عملی کا شکار ہو جاتی. لہذا اللہ رب العالمین نے احسان کر کے قتال الی یوم القیامہ جاری فرما دیا ہے تاکہ زمین شرک کے روحانی اور ظاہری فسادات سے محفوظ ہو جائے. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا اس بات کیا گیا کہ آپ نے یہ تفصیلی واقعہ بیان کر کے آپ نے نبی ہونے کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ ایسا واقعہ ٹھیک بیان کرنا یہ بجز وحی کے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ کو اس واقعے کی اطلاع ملی ہو. آج کی جو آیت ہے اس میں اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے، یہ بیان تفضیل انبیاء، فضیلت انبیاء اور تفضیل مابین الانبیاء کا مسئلہ ہے، اور یہ بیان کرنے کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ضروری ہے، امتحان آتے ہیں تو امتحانات کے العطایا علی قدر البلایا، امتحان جتنا بڑا ہوگا مرتبہ اتنا بڑا ہوگا. تو انبیاء کرام کو بعض کے بعض پر تفضیل جو ہوئی ہے تو یہ کس کی بنیاد پہ؟ بلایا اور امتحانات اور آزمائش کی بنیاد پر ہوئی ہے. تو تفضیل اس لیے ہے. یا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں قتال کی وجوہ بیان کی گئی کہ اللہ بعض کو بعض کے ذریعے دفع کرتے ہیں. تو کسی کے ذہن میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ یہ جو قتال کی نوبت پیش آتی ہے شاید یہ تفضیل انبیاء کی بنیاد پہ ہے، بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں، اس تفضیل کے نتیجے میں قتل و قتال اور جہاد اور قتال کی ضرورت پڑتی ہوگی. کہا نہیں، اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ قتال کی وجہ تو اختلاف ہے ایمان اور کفر کی بنیاد پہ، منہم من آمن ومنہم من کفر. تو ان آیات مبارکہ میں تمام کے تمام انبیاء کرام کا ایک وصف مشترک ذکر کر کے اس کے بعد اس وصف مشترک کے بعد ان میں بعض کو بعض پر فضیلت کا بیان کیا گیا ہے. تو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تلک کا اسم اشارہ یا تو یہ اشارہ ہے وہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام،
اسی طرح والاسباط والنبیون میں جو انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا تھا اس کے طرف اشارہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور داؤد علیہ السلام تک کے درمیان لوگوں کا تذکرہ ہوا، تو فرمایا تلک الرسل، انبیاء کی یہ جماعت۔ یہ فارسی عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ جب اس میں اشارہ جمع مکسر ہو تو اس میں اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے۔ تلک الرسل، الرسل یہ جمع مکسر ہے، رسول کی جمع ہے، تو رسول کی جمع رسول جو ہے یہ جمع مکسر اس میں واحد کی بنا برقرار نہیں ہے، اس لیے یہاں تلک کا اس میں اشارہ تلک سے لے کر آئے ہیں۔ اور مشار الیہ اس کا ایک تو یہ قول ہے کہ یہ جو پیچھے انبیاء کرام کے واقعات ذکر ہوئے یہ سارے کے سارے یہ جماعت انبیاء یہ اس کا موصوف ہے، اور یا انک لمن المرسلین کے اندر جو جماعت انبیاء کا ذکر ہوا ہے تو تلک سے اس کے طرف اشارہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ فضل اور تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں کسی ایک ہی وصف مشترک کے اندر موصوف لوگوں کا بعض اوصاف میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا، یعنی ایک وصف مشترک میں جو کیا ہے، جو سبب مدح ہے یا جو سبب ثواب و جزا ہے دنیا اور آخرت میں، سبب مدح ہے دنیا میں اور سبب انعام و جزا ہے آخرت میں، اس وصف مشترک میں ایک ہونے کے بعد بعض اوصاف کے اندر ایک دوسرے سے کیا بڑھ جانا، اس کو کہتے ہیں تفضیل۔ تفضیل یعنی فضیلت، معنی کیا ہے؟ یعنی خوبصورتی ایک وصف مشترک ہے۔ اب پھول جو ہیں وہ خوبصورتی کے وصف مشترک کے اندر کیا ہے؟ وصف میں خوبصورتی ان سب میں پائی جاتی ہے، لیکن ایک پھول کے اندر خوبصورتی زیادہ ہے، دوسرے کے اندر خوبصورتی کم ہے، یا مٹھاس ایک وصف مشترک ہے۔ اب ساری چیزوں کے اندر مٹھاس پائی جاتی ہے، لیکن بعض چیزوں میں مٹھاس زیادہ ہے، بعض چیزوں میں مٹھاس کم ہے، تو اس مٹھاس، نفس مٹھاس تو سب میں موجود ہے، لیکن کسی چیز میں مٹھاس بڑھ گئی، کسی میں کم ہو گئی، تو یہ ایک کے اندر اگر مٹھاس کم ہے اور دوسرے میں اگر مٹھاس زیادہ ہے تو اس کو تفضیل اور فضیلتی جزئی کہتے ہیں، اور اس سے دوسرے کی تنقیص لازم نہیں آتی، کمی لازم نہیں آتی کہ اگر ایک کو آپ افضل کہتے ہیں، مثال کے طور پہ 10 پھول آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ان میں یہ پھول زیادہ خوبصورت ہیں، تو بھائی خوبصورتی تو سب میں ہے، لیکن اس ایک کے اندر کیا ہے؟ دوسروں کی بنسبت خوبصورتی زیادہ ہے، تو اس سے باقیوں کی تنقیص لازم نہیں آتی، کمی لازم نہیں آتی کہ دوسروں کے اندر کیا کوئی کمی ہے، نہیں، وہ بھی پھول ہونے میں پھول ہیں، لیکن کیا ہے؟ اس پھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انبیاء کرام میں تفضیل کا جو مسئلہ ہے، یہ تفضیل کا مسئلہ یہ تنقیص اور ان کے شان کی کمی کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے، اس لیے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ جہاں تک حدیث مبارکہ ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لا تفضلونی علی الانبیاء ولا علی یونس بن متی، مجھے انبیاء کرام میں سے کسی پر بھی فضیلت نہ دو اور نہ ہی یونس بن متی پر مجھے کیا کرو؟ فضیلت دو۔ یہ جو منع کیا گیا ہے تفضیل سے، قرآن کہتے ہیں فضلنا بعضهم علی بعض، جبکہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا تفضلونی، فضیلت مت دو، تو اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں فمحمول علی المفاضلة المبنیة علی العصبیة اللسانیة او الوطنیہ او علی ما فیہ تنقیص نبی آخر و تحقیرہ، کہ انبیاء کرام آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی پر فضیلت نہ دو، تو اس سے وہ فضیلت مراد ہے جو لوگ وطن کی بنیاد پہ یا زبان کی بنیاد پہ دیتے ہیں کہ یہ نبی میری زبان والا ہے، عربی ہے، لہذا اسے عجمی انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، یا یہ نبی میرے ملک کا ہے لہذا اسے دوسرے انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، تو ایسی تفضیل سے منع کیا، یا ایسی تفضیل جس میں کیا ہے؟ تنقیص نبی آخر، کسی دوسرے نبی کی تنقیص شان ہو یا اس کی تحقیق کا اظہار ہو، تو اس سے منع کیا۔
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور یہاں عقیدہ اور نظریے بھی بیان کر دیا کہ انبیاء کرام نفس رسالت میں، وصف رسالت میں مشترک ہونے کے بعد انبیاء کرام کے درجات میں کیا ہے، کمی اور زیادتی ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ، بعض ان میں سے وہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا۔ یہ تفصیل ہے فضلنا کی، فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے، اس فضیلت میں بعض کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو من وراء الحجاب ان سے کلام کیا، من وراء الحجاب کلام کیا۔ اور من وراء حجاب کی قید اس لیے لگائی جاتی ہے کہ قرآن میں سورہ شورى آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، کہ براہ راست اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتے، تو جن سے کلام کیا ہے تو من وراء الحجاب کیا۔ اور مکلم انبیاء دو ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام جن کے ساتھ کوہ طور پر کلام کیا گیا، اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ معراج میں براہ راست کلام کیا گیا۔ کان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی میں اس کا تذکرہ ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو درجات کے ساتھ فضیلت دی ہے۔ یہ بعض کا لفظ عربی گرامر میں جب اس کی اضافت جمع کی طرف ہوتی ہے تو اس سے ایک بھی مراد ہوتا ہے اور اس سے بہت سے بھی مراد ہوتے ہیں۔ تو یہاں مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ درجات، ایک کو سب پر کامل اور کلی فضیلت دی، وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ درجات، اور ان میں سے بعض کو یعنی ایک کو سب پر فضیلت دی۔ تو یہاں فضیلت سے درجات کا معنی کیا ہوگا، یعنی درجات کلیہ کے اعتبار سے سب پر فضیلت دی۔ اور یا ورفع بعضهم درجات اگر بعض سے جمع مراد ہوں تو پھر بعض انبیاء کرام اولو العزم ہیں اور بعض انبیاء کرام نچلے درجے کے ہیں، لیکن وصف نبوت میں سب کے سب کیا ہیں، وصف رسالت اور وصف نبوت میں مشترک ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے تھے۔ یہ جملہ ایک اشکال کے، یہود کے اعتراض کے دور کرنے کے لیے ہے، ایک اشکال ان کی جانب سے پیش کیا گیا، اور صورت چونکہ یہود کی اصلاح کے لیے اور یہود کو رد کرنے کے لیے بیان لائی گئی ہے۔ اس صورت کے اندر مجموعی طور پہ اصلاح یہود ہے اور موضوع بھی تقریباً اس کا اصلاح یہود ہے، اس لیے ان کی طرف سے یہ اشکال اور یہ جو ہے توہم اور یہ وہم پیش کیا جا سکتا تھا کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کو فضیلت دی گئی ہے، تو آپ ان فضیلت دیے گئے انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، اور یہ آپ جن رسولوں میں سے ہیں تو کیا آپ ان میں سے عیسیٰ ابن مریم کو بھی شمار کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کیوں نہیں، کیوں نہ شمار کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، میں نے ان کو واضح دلائل دیے تھے، اور جس کے پاس واضح دلائل ہو تو وہ انبیاء کرام کے سلسلے میں لازمی طور پہ شامل ہوں گے، اس لیے یہ جملہ لے کر آئے وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے تھے، جس میں کیا ہے ابراء اکہم، اور اسی طرح جو ہے مادرزات نابینے کو ٹھیک کرنا، اور مختلف معجزات جو ان کے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس کی تفسیر سورہ بقرہ کی ابتدا میں گزر گئی تھی۔ أَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، مشہور معنی اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، جبریل امین ہے۔ باقی مختلف دلائل اور مختلف ذرائع سے ان کی تائید کی گئی اور ان کی حفاظت کی گئی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس جملے کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماقبل میں انبیاء کرام کے معجزات اور ان کی تفضیل کا ذکر ہوا، تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی، یہ توہم اور یہ وہم اور خیال آ سکتا تھا کہ انبیاء کرام میں آپس میں تفاضل اور تفضیل اور ایک بعض کا درجات میں بعض سے اوپر نیچے ہونا شاید یہ لوگوں میں قتل و قتال کا ذریعہ اور سبب بنا ہو۔ تو فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لوگوں کا ایک تو مشیت الہی، دو اسباب ہیں، ایک تو اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کارزار حق و باطل قائم رہے اور یہاں جو ہے تصادم ہوتا رہے۔ اللہ رب العالمین
حق اور باطل کو ٹکراتے رہیں اور لڑاتے رہیں، یہ تکوینی اور ارادی اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، تشریعی فیصلہ نہیں ہے۔ اس کو مشیتی تکوینیہ کہتے ہیں، جو اسباب اور شرائع سے بالا اور اونچا ہے۔ اس تکوینی تقدیر اور تکوینی ارادے کا منشا یہ ہے کہ لوگوں میں کیا قتل و قتال ہو اور یہ آپس میں ٹکراتے رہیں، لڑتے رہیں، حق اور باطل کے درمیان میدان کارزار گرم رہیں۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے تو لَجَمَعَهُمْ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ، سب کے سب کو ایک ہی دین پر جمع کر دیتے اور دنیا کے اندر امن ہی امن ہوتا، کبھی لڑائی نہیں ہوتی۔ لیکن مشیت خداوندی یہ ہے کہ سب کو ایک دین پر جمع نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے، اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ جنت کو جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھروں گا۔ تو اس کے بھرنے کے لیے اللہ کا تکوینی اور تقدیری فیصلہ یہ ہے کہ سب کو ایک دین پر جمع نہیں کریں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو اگر اللہ چاہتے تو ان کو ایک دین پر جمع کرتے اور قتال نہ کرتے وہ لوگ جن کے بعد انبیاء کرام کے بعد آئے تھے، من بعد ما جاءتهم البینات، انبیاء کے واضح دلائل کے آ جانے کے بعد۔ بھائی دلائل موجود ہیں تو دلائل کے بعد تو ہونا یہ چاہیے، دلیل کے سامنے تو بندے کو حرام ہو کر اس دلیل کے پیچھے چل جانا چاہیے تھا، لیکن لوگ اس کے باوجود دلیل کے باوجود دلائل کے سامنے اڑے رہیں اور لڑتے رہیں اور عناد کا شکار ہوتے رہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی منشا اور مشیت تھی اور ارادہ تھا۔ دوسری وجہ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا۔ اگر اللہ چاہتے تو ایسا ہوتا، لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ قتال ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ اگر ان کے درمیان قتال نہ بھی کرواتا تو ان کے درمیان قتال اس لیے ہوئی ہے کہ ان میں اختلاف ہو گیا، تو ظاہری سبب اختلاف بنا، باطنی سبب مشیت الہی بنی۔ تو انبیاء کرام کا تفاضل اور انبیاء کے درجات کا اوپر نیچے ہونا اس کا سبب نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف بھی کوئی فروعی نہیں، کوئی عارضی اختلاف نہیں، بلکہ منہم من آمن، بعض ان میں مومن ہوئے، ومنہم من کفر، اور بعض ان میں کافر ہوئے۔ تو یہ لازمی بات ہے، کفر کو مٹانا ایمان والوں کی ذمہ داری قرار پائی، اور کفر سے دنیا کو بچانا اور کفر سے دنیا کا دفاع کرنا، جیسے کہ پیچھے لولا دفع اللہ الناس میں گزرا۔ اگر یہ دفاع منظور نہ ہوتا تو مومنوں کو کافروں سے نہ ٹکراتے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ تصادم اس لیے کروایا کہ اللہ کا ارادہ اور منشا تھا کہ جو کافر ہوئے ہیں ان کے شر سے اور ان کے فساد سے دنیا کو محفوظ رکھیں، اس لیے مومنین کو ان کے ساتھ ٹکروایا اور ان کے ساتھ لڑایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، یہ اس کا ماقبل کے ساتھ یا تو یہ تاکید کے لیے، تکرار تاکید کے لیے دوبارہ ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور یا ایک جملہ، ایک معنی تو مفسرین نے یہ کیا کہ ایک جملہ پہلے بیان کیا جائے پھر دوبارہ بیان کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاکید کہتے ہیں، کسی ایک بات کو بار بار ذکر کرنے کے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی یہ کام نہ کرو، نہ کرو، بھائی نہ کرو، یہ نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو، یہ بار بار کس کے لیے ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور تکرار جو ہے یہ تاکید کے لیے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک دین پر جمع کر لیتا، اور دوسرے معنی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا مَعَ اخْتِلَافِ أَدْيَانِهِمْ، اگر اللہ نہ لڑوانا چاہتے، اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ نہ ہوتا جنگوں کا اور جہاد اور قتال کا، اور مسلمانوں کے درجات بذریعہ قتال بلند کرنے کا ارادہ اگر اللہ کا نہ ہوتا تو اختلاف ادیان کے باوجود بھی لڑائی نہ ہوتی، کوئی اور طریقہ اللہ رب العالمین ایجاد کر دیتے جس سے کفر کو دفاع کرتے، لیکن یہ اللہ کی منشا اور مشیت اور ارادہ ہے، اس لیے ان کو کیا ہے؟ قتال کیا جاتا ہے۔ یا ایک معنی یہ ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ سابقہ امتوں کے لوگوں کی مقاتلین اور مجاہدین کا ذکر ہے، اور یہاں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا کے اندر امت محمدیہ کے مجاہدین اور مقاتلین کا ذکر ہے، یعنی اگر اللہ چاہتے تو آپ کی
دین کو بغیر قتال اور بغیر لڑائی کے اور بغیر جہاد کے لوگوں پر غالب کر دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے کہ مسلمانوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے کفر کے ساتھ کیا ہے، ان کو لڑواتا رہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے ہیں تو آپ کی امت آپ کے بعد کفار کے ساتھ قتال نہ کرتی، یا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے تو اختلاف دین کے باوجود بھی قتال نہ ہوتا، لیکن اللہ کی منشا اور اللہ کی مشیت اور اللہ کا تکوینی ارادہ ہے کہ قتال ہو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اسے اس کے ارادے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اگر کوئی جہاد کو فساد کہتا ہے تو یہ اس پر کس پر، مولوی پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ کس پر اعتراض ہے، یہ اللہ پر اعتراض ہے۔ اور اللہ اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں کسی کے اعتراض کو بھی پرواہ میں نہیں لاتے۔ ولا یخاف عقباها، اور نہ ہی اللہ کسی کام کے انجام سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ حکم صادر کیا تو اس حکم کے صادر کرنے پر لوگ نکل آئیں گے، احتجاج کریں گے، جلوس نکالیں گے۔ نہیں، اللہ رب العالمین کے ذات ان ساری چیزوں سے ورا ہیں، اور وہ جو فیصلہ چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، اس میں انسانوں کی خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔